ومدحت بطيبة طه ودعوت بطه الله أن يحشرني. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین کرام، رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے. اس آخری عشرے میں ہم سب لیلۃ القدر کی تلاش میں تاخراتوں میں جاگ رہے ہیں. اللہ کرے ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرمائے اور اس رات کو عبادت کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. عید بالکل قریب آ رہی ہے. عید سے پہلے ایک اور عبادت، مالی عبادت ہماری طرف متوجہ ہوتی ہے. اس عبادت کو صدقۃ الفطر کہا جاتا ہے. صدقۃ الفطر کی بہت تاکید احادیث میں آئی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں ایک آدمی کو مقرر کیا کہ جاؤ اور مکے کی گلیوں میں اعلان کر دو کہ ہر مرد، عورت، بالغ، نابالغ، آزاد، غلام، ہر ایک پر صدقۃ الفطر واجب ہے. اس کا اعلان کر دو. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ صدقۃ الفطر کی کتنی اہمیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں تھی. اور یہ صدقۃ الفطر ضروری ہے کہ عید سے پہلے ادا کیا جائے. اگر کوئی آدمی صدقۃ الفطر عید سے پہلے ادا نہیں کرے گا، عید کے بعد ادا کرے گا، تو وہ صرف نارمل صدقہ ہوگا، وہ صدقۃ الفطر نہیں ہوگا. اگر عید سے پہلے ادا کرے گا تو وہ صدقۃ الفطر ہوگا. صدقۃ الفطر کس پر واجب ہے؟ صدقۃ الفطر ہر اس شخص پر واجب ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہے. جس شخص پر زکوٰۃ واجب ہے اس شخص پر صدقۃ الفطر واجب ہے. لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ جس شخص پر زکوٰۃ واجب ہے تو اس کے لیے جو مال اس کے پاس ہے اس پر سال گزرنا ضروری ہے، لیکن صدقۃ الفطر کے لیے سال گزرنا ضروری نہیں ہے. اگر کوئی آدمی صاحب نصاب ہو چکا ہے اور اس مال پر اس کی سال نہ گزرا ہو تب بھی اس کے اوپر صدقۃ الفطر واجب ہے، اور یہ دینا اس کے لیے ضروری ہے. اپنے بچوں کی طرف سے، اپنے گھر میں جتنے ممبر ہیں سب کی طرف سے صدقۃ الفطر دینا ضروری ہے. یہاں تک کہ اگر عید کے دن صبح میں عید کی نماز سے پہلے اگر بچہ پیدا ہو گیا تو اس بچے کا بھی صدقۃ الفطر دینا واجب اور ضروری ہے. یہ جو صدقۃ الفطر واجب کیا گیا ہے اس میں دو حکمتیں ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہرة للصیام من الرفث واللغو وطعمة للمساکین. اس میں دو حکمتیں بیان کی گئی ہیں. سب سے پہلی حکمت تو یہ ہے کہ صدقۃ الفطر ادا کرنے سے روزے کی حالت میں جو کچھ ہم سے چھوٹے موٹے گناہ سرزد ہوئے ہیں، جو کچھ لغویات ہم سے سرزد ہوئی ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس صدقۃ الفطر کو ادا کرنے کی وجہ سے وہ سارے گناہوں کو اور ان لغویات کو معاف فرما دیتے ہیں اور کمی کوتاہیوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اور دوسری حکمت جو ہے وہ یہ ہے کہ صدقۃ الفطر کے ذریعے غریبوں کی اور مسکینوں کی اور محتاجوں کی مدد کرنا مقصود ہے، تاکہ اس صدقۃ الفطر کے ذریعے یہ غریب اور مسکین اور محتاج لوگ بھی عید کی خوشیوں میں عام مسلمانوں کے ساتھ شریک ہوں اور ان کے گھر بھی مٹھائیاں بنیں، ان کے بچے بھی جو ہے نئے کپڑے پہن کر عیدگاہ میں آئیں. یہ اصل مقصد ہے صدقۃ الفطر واجب کرنے کا. اب رہی بات صدقۃ الفطر کس کو دیں گے؟ صدقۃ الفطر کے مستحقین وہی ہیں جو زکوٰۃ کے مستحقین ہیں، لیکن اس میں بھی ہے کہ صدقۃ الفطر چاہے زکوٰۃ ہو چاہے صدقۃ الفطر ہو اپنے رشتہ داروں میں دینا چاہیے. کیونکہ اگر ہم مساکین میں صدقۃ الفطر دیتے ہیں تو وہاں پر صرف ایک صدقے کا ثواب ہے، لیکن اپنے رشتہ داروں میں اگر ہم صدقہ تقسیم کرتے ہیں تو وہاں دو ثواب ہیں. ایک تو صدقۃ الفطر ادا کرنے کا ثواب، دوسرا صلہ رحمی کرنے کا ثواب، یعنی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا الگ سے پھر ثواب ملتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم صدقۃ الفطر اپنے رشتہ داروں میں جو محتاج، غریب، یسیر ہیں ان تک پہنچانے کی کوشش کریں تاکہ وہ بھی جو ہے ہمارے ساتھ عید کی خوشیوں میں شریک ہوں. اب صدقۃ الفطر میں کیا دینا چاہیے؟ صدقۃ الفطر میں
آپ جو ہے 1.25 کلو گیہوں بھی دے سکتے ہیں، اسی طریقے سے کھجور بھی دے سکتے ہیں جس کی مقدار 3.5 کلو ہے، اسی طریقے سے کشمش بھی دے سکتے ہیں جس کی مقدار 3.5 کلو ہے۔ اب جو لوگ مڈل کلاس فیملی سے ہیں، بہت زیادہ مالدار نہیں ہیں، تو ان کے لیے تو بہتر ہے کہ وہ جو ہے گیہوں دے سکے، گیہوں 1.25 کلو گیہوں یا اس کی مقدار رقم جو ہے لوگوں تک پہنچائے۔ اور جن کو اللہ تعالیٰ نے خوب نوازا ہے، جو کروڑوں پتی لکھوں پتی ہیں اور خوب مال و دولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے دیا ہے، تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ کھجور اور کشمش کے ذریعے صدقۃ الفطر دیں۔ 3.5 کلو کھجور دیں یا اس کی قیمت دے دیں، یا 3.5 کلو کشمش یا اس کی قیمت دے دیں۔ 3.5 کلو کھجور کی بہت 700-800 روپے قیمت ہوگی، اور کشمش کی 3.5 کلو 1100-1000 روپے کے اندر ہوگی۔ تو جو مالدار لوگ ہیں ان کے لیے تو بھائی بہتر یہی ہے کہ وہ کھجور اور کشمش کے ذریعے صدقۃ الفطر ادا کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ ثواب ان کے نامہ اعمال میں لکھا جا سکے۔ گیہوں کے ذریعے جو لوگ صدقۃ الفطر ادا کر رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ان کے نامہ اعمال میں کمی ہوگی، بلکہ ہر ایک کو اپنی حیثیت اور اپنی استطاعت کے مطابق صدقۃ الفطر ادا کرنا چاہیے۔ جو جتنا مالدار ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ جو ہے مہنگی چیزوں سے صدقۃ الفطر ادا کرے۔ اب لاک ڈاؤن کا زمانہ چل رہا ہے، بہت سارے تنظیموں نے، بہت سارے لوگوں نے لوگوں کے گھروں میں غلہ پہنچایا ہے، تو اب کوشش اس بات کی کریں کہ بھائی اب جو صدقۃ الفطر ہو یہ ہم پیسوں کی شکل میں لوگوں کو دینے کی کوشش کریں، تاکہ وہ غلے کے علاوہ اور جو چیزیں لگتی ہیں وہ ان پیسوں کے ذریعے خرید سکیں۔ یہ مختصر سی تفصیل تھی صدقۃ الفطر سے متعلق۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔